نیکسٹ پیشنٹ، وہ خاص سے ماہر انداز میں بول رہی تھی، یوں کہ یہ اس کا اپنا اصل پروفیشن ہو۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ صرف ایک روپ دھارے ہوئے ہے۔ حرین نے اپنی نشست پر گھومتے ہوئے ایک بار پھر خود کو سامنے لگے بڑے سے آئینے میں دیکھا اور اپنے گلے میں لٹکے ہوئے اسٹیتھوسکوپ کو انتہائی اسٹائلش انداز میں درست کیا۔ وہ اس وقت اپنی کزن ڈاکٹر زویا کی کرسی پر برجمان تھی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کسی ایمرجنسی کیس کی وجہ سے باہر گئی تھی۔ پورے کلینک میں اے سی کی دھیمی سی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی، اور حرین جو وہاں محض وقت گزارنے آئی تھی اب بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر حرین شاہ، اہم نام تو واقعی جچ رہا ہے مجھ پر۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے کرسٹل کی پیپر ویٹ کو اپنی نازک انگلیوں سے گھماتے ہوئے خود کلامی کی، بس ڈگری ہی تو نہیں ہے میرے پاس، ورنہ ڈاکٹروں والی روپدار شخصیت تو مجھ میں پیدائشی ہے۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو کر ہوا میں موجود خیالی مریضوں کو نسخے لکھ کر دینے کی ایکٹنگ کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ کسی دستک کے بغیر کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ حرین بری طرح چونکی اور فوراً اپنی ریوالونگ چیئر کو سیدھا کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے دوپٹے کو پلو کو درست کیا اور اپنے معصوم سے چہرے پر ایک ایسی مصنوعی سنجیدگی سجانے کی کوشش کی جو صرف تجربے کار ڈاکٹروں کے چہرے پر سجتی ہے۔ دروازے سے داخل ہونے والا وہ شخص کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک طویل قامت، وجیحہ اور بے حد پرکشش نوجوان تھا جس نے گہرے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اس نے قمیض کی آستینوں کو کوہنیوں تک بڑے لاپرواہ انداز میں موڑ رکھا تھا جس سے اس کی کلائی کی مضبوطی اور اس پر بندھی مہنگی گڑی صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ حرین کو لگا وہ ان میں ڈوب جائے گی۔ یہ آریان تھا۔ حرین اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی، جیسے اس کے جسم کی حرکت رک گئی ہو۔ وہ شخص بڑے پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اس کی میز کے سامنے آ کر رک گیا، اور اس کے وجود کا زہر ایسا تھا کہ حرین کو پورا کمرہ اچانک چھوٹا پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ آریان نے اپنی گہری نظروں سے ایک بار خالی کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو ڈاکٹر کے سفید کوٹ میں خود کو چھپائے اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ اس کے لبوں کے کنارے پر ایک بہت مدھم سی مسکراہٹ لہرائی جو تقریباً نامحسوس تھی۔ جی فرمائیے، حرین نے بڑی مشکل سے اپنی آواز کو مستحکم کیا اور ہمت جمع کر کے پوچھا۔ آریان نے اسے سر سے پاؤں تک اپنی تیکھی نظروں سے تولا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود نہیں ہیں کیا؟ اس کی آواز بھاری اور مردانہ تھی جس میں ایک عجیب سا روب تھا جو سیدھا دل پر اثر کرتا تھا۔ حرین کو اپنی انا پر چوٹ لگی محسوس ہوئی کیونکہ وہ اس وقت اسی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس نے وہی سفید کوٹ پہن رکھا تھا جو حالانکہ اسے کافی بڑا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اسے اپنی ڈاکٹری پر کوئی شک نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر ہی تو ہوں، حرین نے اپنے لہجے میں بلا کا اعتماد بھرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ڈاکٹر زویا اس وقت تو ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہے، آپ کو جو بھی تکلیف ہے وہ مجھ سے ڈسکس کریں کیونکہ میں ان کی سینئر اسسٹنٹ ہوں۔ آریان کی بھویں یہ سن کر تن گئیں اور اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک لہرائی۔ وہ اپنی پہلی نظر میں ہی بھانپ گیا تھا کہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ کوئی معصوم سی اداکارہ ہے جو اپنا کردار نبھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی گھبراہٹ اور وہ معصوم سے تاثرات سب کچھ بیان کر رہے تھے، مگر آریان کو ایسی صورتحال میں کھیل کھیلنے میں ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ اچھا تو اب آپ میرا علاج کریں گی؟ وہ بڑے اطمینان سے مریضوں والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی لمبی ٹانگیں پھیلا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو میز پر جوڑ کر رکھ لیا۔ حرین نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ وہ اب بری طرح پھنس چکی تھی اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے کوئی عام سی گولی لکھ کر دے دے گی اور جان چھڑا لے گی۔ جی بالکل، کیوں نہیں؟ حرین نے پین اٹھایا اور پیڈ کو اپنی طرف کھینچ کر بڑے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آریان، اس نے مختصر جواب دیا مگر اس کے لہجے میں ایک چھپا ہوا طنز تھا۔ حرین نے لکھنا شروع کیا۔ پورا نام لکھوائیں پلیز۔ آریان خانزادہ۔ آریان کا نام سنتے ہی حرین کا ہاتھ وہیں رک گیا اور اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ خانزادہ؟ نام میں ہی اتنا روب اور وزن تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پین کی نب ٹوٹ جائے گی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ اس نے اگلا سوال داغا، اتنی کہ ہر درد کو بخوبی سمجھ سکوں اور اتنی کم
کہ ابھی علاج کی پوری امید باقی ہو؟ آریان نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے بڑی معنی خیز لہجے میں کہا۔ حرین نے اسے غصے سے گھورا۔ دیکھیے مسٹر آریان، یہ کلینک ہے، کوئی شاعری کا مشاعرہ نہیں ہو رہا یہاں۔ سیدھی طرح عمر بتائیں ورنہ میں ابھی یہ فائل بند کر دوں گی۔ آریان یہ سن کر زور سے ہنس پڑا اور اس کی اس مردانہ ہنسی نے پورے کمرے کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ حرین کو ایسا لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے ٹھہر گئی ہو، کیونکہ وہ شخص ہنستے ہوئے اور بھی زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ 27 سال، اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ، مگر آپ کا رخ اور یہ غصہ ایسا ہے کہ اچھا بھلا بندہ بھی بہک جائے۔ حرین نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مصنوعی طور پر گلا صاف کیا اور فائل پر کچھ لکیریں کھینچنے لگی۔ ٹھیک ہے، تو اب بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آریان اب یک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور حرین کو اتنے غور سے دیکھنے لگا کہ حرین کو اپنے چہرے پر تپش محسوس ہونے لگی۔ مسئلہ؟ آریان نے دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کو چکر آتے ہیں یا سر میں درد رہتا ہے یا پھر بی پی کا کوئی ایشو ہے؟ حرین نے روایتی ڈاکٹروں کی طرح سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تاکہ وہ اسے متاثر کر سکے۔ نہیں، جسمانی طور پر تو میں بالکل تندرست ہوں، مگر اندر کہیں کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں۔ آریان نے نفی میں سر ہلایا۔ حرین نے اب اپنی پوری مہارت دکھانے کا فیصلہ کیا اور اسٹیتھوسکوپ اپنے کانوں میں لگا کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ لمبا سانس لے مسٹر آریان، اس نے حکم جاری کیا۔ آریان نے بڑی دلچسپ انداز میں اسے دیکھا جو اب اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ حرین نے وہ آلہ اس کی پشت پر رکھا اور اسے چیک کرنے کا ناٹک کرنے لگی۔ حرین کو حالانکہ کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اسے اپنے کانوں میں دھک دھک کی آواز سنائی دے رہی تھی جو شاید اس کے اپنے ہی دل کی تھی۔ اس نے وہ آلہ ہٹایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے پھیپھڑے تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو معدے کا کوئی پرابلم ہے، اس لیے باہر کا کھانا کھانا بند کر دیں۔ آریان کی آنکھوں میں پھر وہی شرارتی مسکراہٹ ناچنے لگی اور وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ حرین کے اس قدر قریب تھا کہ حرین کو اپنی گردن اوپر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کے قد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کے درمیان فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا اور حرین کو آریان کے پرفیوم کی وہ مہنگی کستوری اور لکڑی جیسی ملی جلی خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حرین نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر مس پیچھے آ گئی اور وہ وہیں قید ہو کر رہ گئی۔ میرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ آریان کی آواز اب بالکل ایک دھیمی سرگوشی کی طرح تھی۔ تو پھر آخر کیا بیماری ہے آپ کو؟ حرین کی آواز اس کے اپنے ہی حلق میں لرزنے لگی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آریان کو سب کچھ پتہ نہ چل جائے۔ آریان نے بہت دھیرے سے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور حرین کی نظریں اس کے ہاتھ کی حرکت پر جم گئی۔ اس نے حرین کا چھوٹا سا ہاتھ نہایت نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور حرین کے پورے وجود میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی، کیونکہ اس کا لمس بے حد گرم اور مضبوط تھا۔ آریان نے حرین کا ہاتھ اپنے سینے کے بائیں جانب عین اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا، جہاں اس کا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ایک شور تھا، ایک پکار تھی جو حرین کی ہتھیلی کے نیچے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں بیماری ہے حرین، آریان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اس کے لہجے میں اب وہ شرارت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہاں چین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قرار باقی رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت قیمتی کھو گیا ہے یا شاید کچھ بہت انمول ملنے والا ہے۔ حرین کا سانس جیسے رک سا گیا اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا سکے، کیونکہ آریان کی دھڑکنیں اس کی انگلیوں کے پوروں سے ہوتی ہوئی اس کی اپنی روح تک سفر کر رہی تھی۔ اب آپ ہی چیک کر کے بتائیں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ آریان نے تھوڑا سا مزید جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو حرین کے پورے بدن میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ کیا آپ کے پاس اس بے چینی کا کوئی علاج ہے؟ حرین کا پورا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے یا یہ بھی اس کے کھیل کا کوئی حصہ ہے۔ آپ کا دل تو واقعی بہت غیر معمولی طور پر تیز دھڑک رہا ہے، شاید آپ کو کسی بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے۔ حرین نے بڑی مشکل سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جملہ مکمل کیا۔
مگر میں تو آپ ہی کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر زویا کی اسسٹنٹ اتنی قابل ہے کہ وہ نبض دیکھ کر ہی دل کا حال بتا دیتی ہے۔ آریان نے اب بھی اس کا ہاتھ اپنے سینے پر جما کر رکھا ہوا تھا اور حرین نے جب اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو اس بار آریان نے اسے خود ہی چھوڑ دیا مگر اپنی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹائیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ابھی آپ نے مجھے چھوا تو مجھے ایک گنا سکون محسوس ہوا ہے، شاید آپ کے ان ہاتھوں میں ہی میری شفا چھپی ہو۔ حرین کو لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے۔ یہ شخص تو حد سے زیادہ کانفیڈنٹ اور خطرناک حد تک دلکش تھا۔ اس سے پہلے کہ حرین اس کی بات کا کوئی جواب دے، اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر زویا تھکی ہاری حالت میں اندر داخل ہوئی۔ او میرے خدا، آج تو ہسپتال میں جیسے قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ زویا نے اندر آتے ہی اپنی فائلیں میز پر پٹکیں اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آریان، تم یہاں؟ زویا نے حیرت سے پوچھا اور پھر حرین کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اور حرین، تم میری سیٹ پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ میرا اسٹیتھوسکوپ تمہارے گلے میں الٹا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ حرین کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے فوراً وہ آلہ اتار کر میز پر پھینکا اور بوکھلا کر بولی، وہ آپ ہی، میں تو بس اسے چیک کر رہی تھی یہ کام صحیح کرتا ہے یا نہیں۔ آریان کی ایک بھرپور ہنسی کمرے میں گونجی اور اس نے مڑ کر زویا کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر زویا، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا خالہ جان کی ادویات کا نیا نسخہ آپ سے لے لوں، مگر یہاں تو مجھے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر مل گئی جنہوں نے میرا آدھا علاج تو اپنی باتوں سے ہی کر دیا ہے۔ آریان نے شرارت سے حرین کی طرف دیکھا جو اب شرمندگی کے مارے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زویا نے ایک بار حرین کو دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ یہ میری کزن حرین ہے، اسے ڈاکٹر بننے کا بہت جنون تھا مگر بدقسمتی سے میرٹ پر نہیں آ سکی تو اب میری غیر موجودگی میں یہاں بیٹھ کر اپنا شوق پورا کرتی ہے۔ امید ہے اس نے تمہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دیا ہوگا۔ دوا تو خیر انہوں نے ابھی تک کوئی نہیں دی مگر ان کی تشخیص واقعی بہت لاجواب تھی۔ آریان نے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور باہر جانے کے لیے مڑا مگر دروازے پر پہنچ کر وہ ایک بار پھر رکا اور مڑ کر حرین کو دیکھا۔ خدا حافظ ڈاکٹر حرین شاہ، مجھے پوری امید ہے کہ اگلی بار جب ہماری ملاقات ہوگی تو آپ کے پاس میرے اس دل کے درد کی کوئی پکی دوا ضرور موجود ہوگی۔ اور وہ ایک قاتلانہ مسکراہٹ چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا مگر اس کے پرفیوم کی وہ صحت انگیز خوشبو اب بھی وہیں موجود تھی۔ حرین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا اپنا دل اب کسی باغی کی طرح دھڑک رہا تھا جسے اسے بھی وہی بیماری لگ گئی ہو جو آریان بتا رہا تھا۔ یہ کون تھا ابھی؟ حرین نے زویا سے پوچھا، حالانکہ وہ اس کا نام سن چکی تھی مگر پھر بھی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ آریان خانزادہ، زویا اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولی، اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا اکلوتا وارث اور میں ان کی فیملی ڈاکٹر ہوں۔ کیوں؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ حرین نے صرف نفی میں سر ہلا دیا مگر اس کے دماغ میں تو وہ لمس اور وہ دھڑکنیں اب تک گونج رہی تھی۔ یہاں بیماری ہے، چین نہیں ہے۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی میٹھے نغمے کی طرح رس کھول رہے تھے اور حرین کو احساس ہو گیا تھا کہ معمولی سی ملاقات اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے کیونکہ وہ دل جو آج اس کی ہتھیلی کے نیچے دھڑک رہا تھا وہ اب بہت جلد صرف اور صرف اس کے نام کی مالا جپنے والا تھا۔ دوپہر کا سورج آج بہت مدھم سی روشنی پھیلا رہا تھا اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کا بے ہنگم شور ایسا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ فضا میں سردی کی ہلکی سی لہر اور اڑتی ہوئی گرد و غبار نے ماحول کو مزید بوجھل اور بوجھل بنا دیا تھا۔ حرین شاہ اس وقت فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی اپنی کلائی میں بندھی نازک سی گھڑی کو بار بار دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بے چینی صاف نمایاں تھی۔ اوف خدایا، آج ہی دیر ہونی تھی کیا؟ اس نے جھنجھلا کر خود کلامی کی کیونکہ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑی ہے۔ یونیورسٹی پوائنٹ بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اب یہ رکشے اور آٹو والے بھی ایسے نخرے دکھا رہے تھے جیسے سارا شہر ان کا ہی ہو۔ اس نے اپنی پیشانی پر جمی نادیدہ دھول کو ٹشو سے صاف کیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اس سمت دیکھا جہاں یونیورسٹی بس کا دھواں اب بھی فضا میں موجود تھا مگر وہ خود نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ آج صبح آنکھ دیر سے کھلنے کا خمیازہ اسے اب بھگتنا پڑ رہا تھا اور ستم ظریفی یہ تھی کہ زویا آپی کی گاڑی بھی ورک شاپ گئی ہوئی تھی ورنہ وہ اسے کب کا پک کر لیتی۔ حرین نے اپنے بھاری بیگ کندھے پر درست کیا اور سڑک پر گزرتے خالی رکشوں کو رکنے کا اشارہ کرنے لگی مگر یا تو وہ پہلے سے بھرے ہوئے تھے یا پھر ڈرائیورز
اسے مکمل نظر انداز کر رہے تھے، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اتنی دیر دھوپ اور مٹی میں کھڑے رہنے سے اس کا گورا رنگ اب تب کر سرخ ہو رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے۔ اگر اگلے 10 منٹ میں کوئی سواری نہ ملی تو میں واقعی یہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونا شروع کر دوں گی، اس نے بےچارگی سے سوچا، اور اس کی آنکھیں نم ہونے کو تھیں۔ ابھی وہ ایک خالی ٹیکسی کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی انتہائی پرتیش گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ وہ ایک بلیک مرسیڈیز تھی جو اس قدر صاف تھی کہ حورین کو اس کے بونٹ میں اپنا ہی پریشان حال عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائروں کے رکنے کی ایک ہلکی سی آواز گونجی اور گاڑی ساکت ہو گئی۔ شیشے مکمل سیاہ ہونے کی وجہ سے اندر بیٹھے شخص کو دیکھنا ناممکن تھا، جس کی وجہ سے حورین کے ذہن میں فوراً شہر کے بگڑتے حالات اور اغوا کے قصے گھومنے لگے اور وہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا شیشہ نہایت آہستہ گھسے نیچے سرکنے لگا اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ سیاہ چشمہ لگائے اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ رکھے وہ آریان خانزادہ تھا، وہی لاپرواہ انداز اور وہی پراسرار شخصیت جس کا روپ اس کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ آج وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر سیاہ واسکٹ اس کی وجاہت میں چار چاند لگا رہی تھی۔ اس نے چشمہ اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھا اور حورین کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ آج کل کلینک چھوڑ کر سڑک پر ڈیوٹی دے رہی ہیں کیا؟ حورین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی سب سے بڑی چوری پکڑ لی ہو اور وہ پوری طرح بوکھلا گئی۔ وعلیکم السلام، وہ میری بس نکل گئی تھی۔ حورین نے گھبرا کر اپنی پوزیشن سنبھالی اور جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ او، آریان نے جھوٹی ہمدردی جتانے کی اداکاری کی جیسے وہ واقعی بہت افسوس زدہ ہو۔ بہت برا ہوا، مگر یہ دھوپ بہت تیز ہے اور آپ کا رنگ… خیر چھوڑیں، آپ آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ حورین کا دل ایک زوردار دھچکے کے ساتھ دھڑکا۔ اس اجنبی اور خطرناک حد تک پرکشش شخص کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بیٹھنا؟ نہیں شکریہ، حورین ہکلائی اور اس کی زبان تالو سے چمٹنے لگی۔ میں آٹو لے لوں گی، بس ابھی آتا ہی ہوگا کوئی نہ کوئی۔ آریان نے ایک گہری نظر سڑک پر موجود گاڑیوں کے ازدحام پر ڈالی اور پھر واپس حورین کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ دیکھیں مس حورین، اس نے اب کی بار لہجے میں تھوڑی سنجیدگی بھری تھی، اس وقت یہاں کوئی آٹو نہیں رکنے والا، اور جس طرح آپ گھبرائی ہوئی ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یہیں سڑک پر بے ہوش نہ ہو جائیں اور پھر مجھے بلا وجہ ایمبولینس بلا کر ایک لمبا پروسیس جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے شرافت سے گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کی کزن کو جانتا ہوں، کوئی نامعلوم شخص نہیں ہوں کہ آپ کو اغوا کر لوں گا۔ حورین نے ایک نظر سڑک کو دیکھا اور پھر اس شاندار گاڑی کو۔ آریان کی بات میں وزن تھا اور وہ واقعی زویا آپی کا جاننے والا تھا، تو انکار کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن میرا گھر دوسری طرف ہے اور آپ کا راستہ شاید الگ۔ اس نے آخری کمزور سا بہانہ تراشا۔ میرے پاس گاڑی ہے محترمہ، کوئی جہاز نہیں جس کا روٹ فکس ہو۔ آریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں جا رہا ہوں، پلیز بیٹھیں۔ حورین نے ایک لمبا سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا بھاری دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا سارا شور جیسے پل بھر میں دم توڑ گیا اور اندر ایک بہت ہی مدھم سی انگریزی دھن بج رہی تھی جو روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گاڑی کا اندرونی ماحول بے حد پرسکون اور معطر تھا، اور وہی کستوری اور لکڑی کی خوشبو جو کل کلینک میں حورین نے محسوس کی تھی آج یہاں پوری گاڑی میں بسی ہوئی تھی، جیسے یہ خوشبو آریان کا ہی حصہ۔ آریان نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور اسے سڑک پر رواں دواں کر دیا، جبکہ حورین بالکل سمٹ کر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی جیسے وہ خود کو اس شخص کے اثر سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا جسے وہ کسی قلعے میں بند ہو رہی ہو۔ اس کی نظریں سیدھی سڑک پر جمی تھی، مگر اسے آریان کی موجودگی کا شدید احساس ہو رہا تھا اور وہ اپنی بند آنکھیں بھی محسوس کر سکتی تھی کہ آریان کتنے اطمینان سے اسٹیئرنگ گھما رہا تھا۔ تو آریان نے آخرکار اس بوجھل خاموشی کو توڑا اور حورین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آج کلینک نہیں گئی کیا آپ؟ میرے دل کا درد آج صبح سے کچھ بڑا ہوا تھا، سوچا تھا ایک بار پھر آپ سے چیک اپ کروا لوں گا۔ حورین کا پورا چہرہ شدت جذبات سے تمتما اٹھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ شخص اسے بری طرح چھیڑ رہا ہے۔ میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، حورین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں کہا۔ اچھا،
آریان نے بہت حیرانی کا اظہار کیا، جیسے اسے پہلی بار یہ پتہ چلا ہو۔ مگر کل تو آپ نے بڑے کمال کی مہارت سے میرا علاج کیا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو واقعی ڈاکٹر بن جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہیلنگ ٹچ ہے۔ ہورین نے اب کی بار مڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں مسٹر آریان؟ آریان نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں سڑک سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھی اور ان کی گہرائی میں ایک عجیب سا تلاطم تھا۔ میں نے آج تک کسی کا مذاق نہیں اڑایا ہورین، اور خاص طور پر ان کا تو بالکل بھی نہیں جن کے ہاتھوں میں میرے دل کا سکون ہو۔ یہ جملہ اس قدر اچانک اور گہرا تھا کہ ہورین کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کے ہر لفظ میں ایک چھپا ہوا پیغام تھا جو ہورین کے ہوش اڑا رہا تھا، اور وہ بے بسی سے اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگی۔ ویسے آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھتی ہیں؟ آریان نے اب موضوع بدلا تاکہ وہ اسے مزید پریشان نہ کرے، یا شاید اسے ہورین کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ سائیکالوجی، ہورین نے بہت مختصر سے جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اوہ میرے خدایا! آریان نے مصنوعی خوف سے اپنا ماتھا پیٹا۔ مطلب آپ اب دل کا حال بھی جانیں گی اور لوگوں کے دماغ بھی پڑھیں گی؟ یہ تو بہت ہی خطرناک کمبینیشن ہے۔ اب تو مجھے آپ سے بہت بچ کر رہنا پڑے گا۔ ہورین کے لبوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ آ گئی جو اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر آریان کی نظروں سے وہ بچ نہ سکی۔ آریان کا انداز اس قدر بے تکلف تھا کہ ہورین کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ میں دماغ نہیں پڑھتی ہوں مسٹر آریان، بس تھوڑا بہت انسانی رویوں کو مطالعہ کرتی ہوں، ہورین نے وضاحت کی۔ تو آریان نے گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تو پھر میرے رویے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی ماہر نفسیات صاحبہ؟ ہورین نے پوری ہمت جمع کی اور ایک گہرا سانس لے کر بولی، میرا خیال ہے کہ آپ ایک نمبر کے فلرٹ انسان ہیں۔ آریان یہ سن کر اتنے زور سے ہنسا کہ ہورین خود بھی حیران رہ گئی۔ فلرٹ؟ میں؟ ہورین بی بی، آپ مجھ پر بہت ہی سنگین الزام لگا رہی ہیں۔ میں تو ایک نہایت شریف اور معصوم سا بندہ ہوں جسے کل ایک ڈاکٹر نے غلط تشخیص کر کے لاوارث چھوڑ دیا۔ میں نے کوئی غلط تشخیص نہیں کی تھی، ہورین جلدی سے اپنی صفائی دینے لگی۔ وہی تو اصل مسئلہ ہے ہورین کہ آپ نے صرف مرض بتایا اور مریض کو اس کے حال پہ چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا طبی اخلاقیات کے خلاف نہیں؟ ہورین ایک بار پھر لاجواب ہو گئی، کیونکہ یہ شخص باتوں کا جادوگر تھا اور اسے اپنے جال میں الجھانا بخوبی جانتا تھا۔ گاڑی اب ایک سگنل پر رکی تو آریان نے دیکھا کہ ہورین ابھی تک سمٹی ہوئی اور تھوڑی غیر مطمئن بیٹھی ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ کی طرف بڑھایا۔ ہورین ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور اس کا سر زور سے سیٹ کی پشت سے جا ٹکرایا، جیسے اسے لگا ہو کہ آریان اسے چھونے والا ہے۔ آریان نے بس مسکراتے ہوئے ڈیش بورڈ سے ٹیشو کا ڈبہ نکالا اور اسے گود میں رکھ دیا۔ یہ پسینہ صاف کر لیں ہورین، میں شیر ضرور ہوں مگر آدم خور بالکل نہیں۔ آپ اس طرح کیوں سہم رہی ہیں جیسے میں آپ کو کھا جاؤں گا؟ ہورین کو اپنی اس حرکت پر حد درجہ شرمندگی ہوئی اور اس نے جلدی سے ایک ٹیشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں سہم نہیں رہی ہوں، بس مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کسی کی گاڑی میں بیٹھنے کی۔ کسی کی؟ آریان نے اپنی بھویں اچکائیں۔ میں اب بھی آپ کے لیے کوئی ہوں؟ کل تو ہماری نبض چیک کرتے وقت ایک بڑا گہرا روحانی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ ہورین نے غصے اور شرم سے منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ وہ اس کی مسکراہٹ کا فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے پاگل کر کے ہی دم لے گا۔ سگنل کھلا اور گاڑی پھر سے رواں دواں ہو گئی۔ ہورین کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خواہش ابھر رہی تھی کہ کاش یہ سفر تھوڑا اور طویل ہو جائے، کیونکہ آریان کی موجودگی میں ایک ایسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آپ کا گھر آنے والا ہے ہورین، آریان نے اسے مطلع کیا، اور اسے راستے کا علم تھا، جس پر ہورین کو حیرت ہوئی مگر اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ جب گاڑی ہورین کی گلی کے موڑ پر پہنچی تو آریان نے اسے سڑک کے کنارے روک لیا۔ میں گلی کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ محلے کے لوگ بلا وجہ باتیں بنائیں۔ آریان نے بہت سمجھداری اور سنجیدگی سے کہا، تو ہورین اس کی بات سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی کہ وہ فلرٹ ضرور تھا مگر اسے ہورین کی عزت کا مکمل احساس بھی تھا۔ بہت شکریہ اس لفٹ کے لیے، ہورین نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا اور اترنے لگی۔ صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحبہ، آریان نے اسٹیئرنگ پر جھکتے ہوئے اسے روکا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہورین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کنسلٹیشن فیس؟ آریان کی آنکھوں میں پھر سے وہی شرارت ناچ رہی تھی۔ کس بات کی فیس؟ میں نے آپ کو بحفاظت گھر پہنچایا اور آپ کی باتوں نے میرا موڈ خوشگوار کر دیا، تو حساب برابر کرنے کے لیے کچھ تو ادھار چکانا پڑے گا نا؟ ہورین نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر بولی، یہ ادھار رہنے دیں کسی اگلی بار کے لیے۔
وہ تیزی سے گلی کی طرف بڑھی اور اس کا دل اس کے سینے میں کسی قید پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ حورین، پیچھے سے آریان کی باروب آواز آئی تو وہ رک کر اور مڑ کر دیکھا۔ آریان نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اسے ایک معنی خیز آنکھ ماری۔ اگلی بار یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ ادھار سود سمیت چکانا پڑے گا۔ حورین کے چہرے پر حیا کی گہری سرخی دوڑ گئی اور اس نے کوئی جواب دیے بغیر تقریباً بھاگتے ہوئے گلی کے موڑ کو پار کیا۔ آریان نے اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، اور پھر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ بچو، آریان، لگتا ہے کہ اب بیماری واقعی حد سے بڑھ گئی ہے اور اس کا علاج اب صرف اس لڑکی کے پاس ہی ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ حورین اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے اب بھی اپنے کپڑوں سے آریان کے سحر انگیز پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، جسے وہ اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ شاہ نواز ویلا کا وہ پرشکوہ لاؤنج اس وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، جہاں چھت سے لٹکتا ہوا فانوس اپنی زرد روشنی بکھیر رہا تھا، جیسے اس گھر کی شان و شوکت کا گواہ ہو۔ دیواروں پر لگی نایاب تصویریں اور قیمتی فرنیچر اس وقت بات کا ثبوت تھے کہ یہاں رہنے والے کس قدر اونچا ذوق رکھتے ہیں۔ شاہ نواز صاحب اپنی مخصوص صوفے پر نیم دراز تھے اور ایک تجارتی رسالہ ان کے ہاتھ میں تھا، مگر ان کا دھیان اپنی اہلیہ ثروت بیگم کی جانب تھا، جو کافی دیر سے ایک ہی موضوع پر تکرار کر رہی تھی۔ ثروت بیگم اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ میری اس تجویز کو اتنی آسانی سے رد کیوں کر رہے ہیں شاہ نواز صاحب؟ ثروت بیگم نے مگ میز پر رکھتے ہوئے قدر سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ ہمارے اپنے خاندان کی لڑکی ہے، میری بھتیجی زرنش، اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، پیرس سے اپنی ڈگری مکمل کر کے لوٹی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے طور طریقے جانتی ہے۔ آریان کے لیے اس سے بہتر جوڑ ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ وہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گی۔ شاہ نواز صاحب نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور ایک گہرا سانس لے کر مسکرائے۔ ان کی شخصیت کا دبدبہ ان کی خاموشی میں بھی صاف جھلک رہا تھا۔ ثروت بیگم زرنش بلا شبہ ایک لائق لڑکی ہوگی، شاہ نواز صاحب نے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہمیں آریان کے مزاج اور اپنے کاروبار کی وصیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ سیٹھ ہاشم میرے پرانے دوست ہیں، اور ان کی بیٹی زمل کو تو آپ جانتی ہیں، وہ ایک منجھی ہوئی بزنس وومن ہے۔ اگر یہ رشتہ طے پا جاتا ہے تو ہماری مارکیٹ ویلیو دگنی ہو جائے گی اور شاہ نواز امپائر کا سکہ پورے ملک میں چلے گا۔ ثروت بیگم نے ناگواری سے اپنا سر جھٹکا۔ آپ کو ہر رشتے میں صرف نفع اور نقصان ہی کیوں نظر آتا ہے شاہ نواز صاحب؟ شادی کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوتی کہ جہاں صرف بینک بیلنس دیکھا جائے۔ زمل اپنی جگہ بہت بڑی بزنس ٹائکون ہوگی، مگر اس کے مزاج میں وہ لچک نہیں ہے جو ایک گھر سنبھالنے والی خاتون میں ہونی چاہیے۔ زرنش تو آریان کے ساتھ بچپن کی ساتھی ہے، اور یہی تو اصل مسئلہ ہے ثروت بیگم۔ شاہ نواز صاحب نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لقمہ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو صرف کزن سمجھتے آئے ہیں۔ آریان کے دل میں اس کے لیے کبھی وہ کشش پیدا نہیں ہو پائے گی جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے، اور آپ کی وہ زمل جیسے اس نے شاید کبھی ٹھیک سے دیکھا تک نہیں، کیا اس کے ساتھ وہ خوش رہ پائے گا؟ ثروت بیگم نے جوابی وار کیا تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں میاں بیوی اپنے اکلوتے چشم و چراغ کے لیے اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ اسی دوران سیڑھیوں پر کسی کے اترنے کی دھمک سنائی دی۔ لگتا ہے آج شاہ نواز پیلس میں کوئی بہت بڑا سیاسی فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے اتنی گرم جوشی دکھائی جا رہی ہے۔ آریان شاہ نواز لاپرواہی سے جلتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے لوٹا تھا اور حلیہ بدل کر نیچے آیا۔ سرمئی رنگ کی ٹی شرٹ میں وہ بے حد وجیحہ اور پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص چمک تھی جو اس کی پراسرار شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ آ کر اپنی ماں کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر خود ایک گھونٹ بھرا۔ السلام علیکم میرے پیارے ماں باپ، آج کس کی قسمت کے پتے بانٹے جا رہے ہیں یہاں؟ تمہاری باری ہے اب، شاہ نواز صاحب اور ثروت بیگم نے ایک ساتھ اسے جواب دیا تو آریان بے ساختہ ہنس پڑا۔ واہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ لوگ دست و گریبان تھے اور میرے آتے ہی ایک پیج پر آ گئے۔ یہ اتحاد تو مجھے کسی بڑے خطرے کی نشانی لگ رہا ہے۔ آریان اب کھیل تماشا بند کرو اور ذرا سنجیدگی سے ہماری بات سنو، شاہ نواز صاحب نے لہجے میں سختی پیدا کی۔
تمہاری عمر اب اس موڑ پر ہے کہ جہاں تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے. میرے ہم عصروں کے بیٹے اب باپ بن چکے ہیں اور تم اب بھی اپنی دنیا میں مست ہو. ڈیڈ، میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہا ہوں. بزنس میں میری کارکردگی آپ کے سامنے ہے، تو آوارہ گردی کا الزام مجھ پر نہ لگائیں. آریان نے اپنی صفائی دی. میری بات سنو آریان، ثروت بیگم فوراً بول اٹھی. دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے لیے زرنش کا انتخاب کیا ہے. وہ کتنی اسمارٹ اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ اس گھر کی بہو بنے. بس تم ایک بار رضامندی دے دو تو ہم آگے بات بڑھائیں. 1 منٹ موم. آریان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا. اور ڈیڈ، آپ کی کیا خواہش ہے؟ شاہنواز صاحب نے گلا صاف کیا. دیکھو بیٹے، زمل تمہارے لیے ہر لحاظ سے موضوع ہے. وہ تمہارے معیار پر پوری اترتی ہے، اور تم دونوں مل کر اس سلطنت کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہو. آریان نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما. تو کیا آپ دونوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اس معاملے میں میری اپنی کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہوگی؟ فیصلہ تمہارا ہی مانا جائے گا، مگر ہم تمہاری زندگی کے سکون کا سوچ رہے ہیں. ثروت بیگم نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. موم، زرنش ایک بہترین لڑکی ہو سکتی ہے، مگر وہ میرے لیے صرف ایک کزن ہے. اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا. اس کے مزاج میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے جو مجھے چاہیے. ثروت بیگم کا چہرہ کملا گیا، جبکہ شاہنواز صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لہرائی. دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ زرنش کو قبول نہیں کرے گا. تو پھر یہ طے ہے کہ ہم اتوار کو زمل کے گھر جا رہے ہیں. آریہ نے اب اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ایک دھیمی سی ہنسی ہنسا. ڈیڈ، زمل، کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ وہ لڑکی تو جذبات سے آ رہی ایک چلتی پھرتی مشین ہے. پچھلی میٹنگ میں اس نے مجھ سے شادی کی بات کرنے کے بجائے کمپنی کی مالیاتی گراف پر بحث شروع کر دی تھی. میں اپنا شریک حیات ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی بزنس مینیجر نہیں جسے میں اپنے گھر کا چارج سونپ دوں. مجھے ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے جو میرے دل کی دھڑکنوں کو سمجھے. ڈرائنگ روم میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی اور دونوں والدین گمسم ہو کر آریان کو دیکھنے لگے. انہوں نے شاید پہلی بار اپنے بیٹے کو اس قدر گہرائی سے بات کرتے سنا تھا. تو پھر تمہارے دل میں کیا چھپا ہے آریان؟ کیا تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود ہی کر لیا؟ شاہنواز صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا. آریان اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جہاں باہر لان میں لگی لائٹس اندھیرے کو چیر رہی تھی. مگر اس کے دماغ میں تو حنین کا وہ معصوم سا روپ نقش تھا، وہ سفید کوٹ، وہ سادگی، اور وہ لمحہ جب اس کی پوروں نے آریان کے دل کی بے ترتیبی کو محسوس کیا تھا. میں نے اپنی منزل ڈھونڈ لی ہے ڈیڈ، اور اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس ویران دل کو کس کی رفاقت کی ضرورت ہے. ثروت بیگم بےتابی سے اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی. ان کے لہجے میں ایک تجسس تھا. تمہارا کیا مطلب ہے آریان؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی آ چکی ہے؟ آریان مڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب ایک عجب سا سکون تھا. جی موم، میں نے اپنے لیے وہ لڑکی پسند کر لی ہے جو میرے گھر کی ملکہ بنے گی. شاہنواز صاحب بھی اب الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے. کون ہے وہ لڑکی؟ کسی بڑے بزنس فیملی سے تعلق ہے اس کا، یا کوئی ایسی ہے جسے ہم جانتے ہیں؟ آریان کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. اس کے خاندان کا تو مجھے ابھی پورا علم نہیں ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ آپ دونوں کی لائی ہوئی لڑکیوں سے بالکل جدا ہے. وہ واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے والدین بھی ہمدن گوش ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئے. وہ دکھنے میں کیسی ہے آریان؟ ثروت بیگم نے والہانہ انداز میں پوچھا. وہ آریان نے آنکھیں موند کر اس کے چہرے کو تصور میں لایا. وہ اتنی بھولی ہے کہ اسے شاید یہ بھی نہیں پتا کہ مکاری کیسے کہتے ہیں. وہ زرنش کی طرح دکھاوے کی شوقین ہے، اور نہ ہی زمل کی طرح ہر چیز کو منافع کے ترازو میں تولتی ہے. اسے تو شاید یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کے سامنے بیٹھی تھی. آریان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. موم، اس کے پاس ہوتے ہوئے مجھے وہ سکون ملتا ہے جو مجھے دنیا کی کسی بھی آسائش میں نہیں ملا. اس کی حیا اور اس کی سچائی ہی اس کا اصل زیور ہے. شاہنواز صاحب اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اس بار معاملہ صرف پسندیدگی کا نہیں، بلکہ بات اب ہاتھ سے نکل چکی. کہاں ہوئی تمہاری اس سے پہلی ملاقات آریان؟ ایک کلینک میں. آریان یہ یاد کر کے بے ساختہ مسکرا دیا. وہ ایک نکلی ڈاکٹر کا روپ دھار کر بیٹھی تھی اور مجھے معدے کے نسخے لکھ کر دے رہی تھی، جبکہ میرا سارا درد تو اس کے دل کے اندر چھپا ہوا تھا. ثروت بیگم کے چہرے پر ایک ممتا بھری چمک آئی. وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی کو بھانپ گئی تھی. کیا اسے بھی تم سے وہی لگاؤ ہے جو تمہیں اس سے ہے؟ ابھی تو وہ مجھے صرف ایک مغرور رئیس زیادہ سمجھتی ہے جو شاید صرف وقت گزاری کر رہا ہے، مگر میں اسے ثابت کر دوں گا کہ میں نیت کیا ہے.
آخر شاہنواز کا خون ہوں، جسے ایک بار مان لوں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ شاہنواز صاحب نے ایک گہری سانس لی اور اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا۔ ثروت بیگم نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ ان کے لیے بیٹے کی خوشی اولین ترجیح تھی۔ شاہنواز صاحب نے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فخری انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھو آریان، میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہترین چاہا، اور اگر تمہاری خوشی اسی لڑکی میں ہے تو مجھے تمہارے فیصلے پر پورا اعتماد ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، واقعی ڈیڈ؟ آریان کی آنکھیں خوشی سے دمک اٹھی۔ بالکل بیٹا، ہمارے لیے تمہارا سکون سب سے بڑھ کر ہے۔ خاندان کی باتیں اور یہ بزنس ڈیلز تمہاری خوشی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس اب تم ہمیں اس سے ملواؤ بہت جلد موم۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ ابھی تو اسے اس بات کا یقین دلانا ہے کہ میرا یہ دل صرف اس کے نام پر دھڑکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہنواز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اب زیادہ انتظار نہ کروانا، کیونکہ میں اب اس گھر میں نئی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں ڈیڈ، بہت جلد شاہنواز ولا میں ایک ایسی لڑکی قدم رکھے گی جو ہمارے اس گھر کو جنت بنا دے گی۔ کمرے کا وہ تناؤ اب ایک خوشگوار ماحول میں بدل چکا تھا اور آریان کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ویسے کیا نام ہے ہماری اس ہونے والی بہو کا؟ ثروت بیگم نے جاتے جاتے تجسس سے پوچھا۔ حورین شاہ، آریان نے نام لیتے ہوئے محسوس کیا جیسے فضا میں شہد گل گیا۔ حورین، کتنا پیارا اور پاکیزہ نام ہے، شاہنواز صاحب نے دل سے تعریف کی۔ آریان نے سوچا کہ وہ صرف نام نہیں بلکہ اس کے تمام دکھوں کا مداوا ہے۔ اس رات شاہنواز ولا میں ایک نئی داستان کا آغاز ہوا تھا، اور آریان نے سونے سے پہلے اپنے موبائل میں حورین کی وہ تصویر نکالی جو اس نے چھپ کر لی تھی۔ اب تیار ہو جاؤ ڈاکٹر حورین شاہ، کیونکہ اب میرے پاس اپنے بڑوں کی دعا بھی ہے، اور اب تم کہیں بھی چلی جاؤ، تم صرف میری ہو۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا اور ایک پرسکون نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حورین کے کمرے میں موجود تناؤ کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ بستر پر بکھری ہوئی کتابیں اس کے ذہنی انتشار کی گواہی دے رہی تھیں، جبکہ زویا آپی نہایت اطمینان سے الماری میں لٹکے عروسی ملبوسات کا معائنہ کر رہی تھی۔ آپی، کیا آپ کو میری خاموش احتجاج کی زبان سمجھ نہیں آ رہی؟ حورین نے جھنجھلا کر کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے ابھی ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا، میرا فائنل ایئر ہے، مجھے اپنی میڈیکل پریکٹس پر توجہ دینی ہے۔ آپ امی اور ابو کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ اتنی اجرت میں نہ کریں؟ زویا نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا نفیس جوڑا نکالا اور اسے بیڈ پر پھیلاتے ہوئے حورین کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ تھی جسے حورین اپنی پریشانی میں بھاپ نہ سکی۔ حورین، وہ لوگ بہت با اخلاق ہے اور لڑکا تو واقعی ہیرا ہے، خاندان اور تعلیم ہر لحاظ سے مکمل۔ زویا نے اسے دلاسا دینے والے لہجے میں کہا۔ لڑکا ہیرا ہے تو اسے تجوری میں بند کر دیں آپی، مجھے اسے کیا لینا دینا؟ حورین نے اپنا پیر فرش پر پٹخا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی بدتمیز اور اکھڑ مزاج سیٹ ہوگا جو آتے ہی مجھ پر پابندیاں لگا دے گا۔ زویا بے ساختہ ہنس پڑی۔ بدتمیز اور اکھڑ مزاج؟ تم بنا حورین، بس اب یہ بحث ختم کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان کسی بھی لمحے پہنچ سکتے ہیں، اور دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ امی کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ زویا یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور حورین کو اس کی سوچوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ حورین بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اس وقت اس کے ذہن میں اس انجان لڑکے کے بجائے کسی اور کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ آریان شاہنواز، وہی پراسرار شخصیت، وہی گہری آنکھیں اور وہی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دینے والا انداز۔ کاش، حورین نے سرگوشی کی، کاش وہ رشتہ آریان کا ہوتا، مگر پھر اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ بھلا میرے جیسے عام گھرانے میں کیوں آئے گا؟ ایک دم اس کے دماغ میں شرارت کا ایک خیال کوندا اور اس کی اداس آنکھیں چمک اٹھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ میری مرضی کے بغیر یہاں آ رہے ہیں تو میں بھی حورین شاہ ہوں، ایسا استقبال کروں گی کہ دوبارہ یہاں کا راستہ بھول جائیں گے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی جہاں ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حورین نے اسے کسی بہانے باہر بھیجا اور خود چائے کے برتن سنبھال لیے۔ پتی کی خوشبو فضا میں اٹھ رہی تھی، مگر حورین کا پورا دھیان نمک کے ڈبے پر تھا۔ بہت اچھا رشتہ ہے نا آپی، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ رشتہ کتنا پائیدار ہے۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ چائے میں چینی کے بجائے تو بھرے ہوئے چمچ نمک کے ڈال دیے اور اوپر سے ہلکی سی کالی مرچ بھی چھڑک دی تاکہ ذائقہ یادگار بن جائے۔ یہ ہوئی نا میری اسپیشل چائے، جب وہ اس کا پہلا گھونٹ بھریں گے
تو خود ہی توبہ کر کے بھاگ جائیں گے، نہ رہے گا ماس نہ بھجے کی بانسری۔ وہ تیار ہو کر جب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بہت سارا سادہ حلیہ بنایا تھا تاکہ وہ پہلی نظر میں ہی ناپسند کر دی۔ جیسے ہی وہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی، کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شاہ نواز صاحب اور ثروت بیگم اپنے پورے روب کے ساتھ وہاں موجود تھے، جبکہ حرین کے والدین ان کی آؤ بھگت میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، حرین نے بہت دھیمی اور بے چارگی بھری آواز میں کہا، نظریں جھکائے رکھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ثروت بیگم نے محبت سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ماشاء اللہ، زویا صحیح کہہ رہی تھی، حرین تو واقعی پریوں جیسی ہے۔ حرین نے دل میں سوچا کہ آنٹی ابھی آپ جب یہ چائے پئیں گی تو آپ کو مجھ میں چڑیل نظر آنے لگے گی۔ وہ سب کو چائے پیش کرنے لگی اور اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب کوئی پہلا گھونٹ بھرے گا۔ شاہ نواز صاحب نے کب اٹھایا ہی تھا کہ اچانک ثروت بیگم بولی، ذرا ٹھہریں، آریان کو آ لینے دیں، پھر سب مل کر چائے پئیں گے۔ وہ بس پارکنگ کر کے آ ہی رہا ہے۔ حرین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ آریان؟ کیا اس نے وہی نام سنا جو اس کے دل میں بسا تھا؟ نہیں، یہ کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ باہر سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہی جانی پہچانی مہک ڈرائنگ روم میں پھیل گئی، کستوری اور سندل کی وہ ملی جلی خوشبو جو حرین کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، ایک معروف اور مانوس آواز فضا میں گونجی تو حرین کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی ہو۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو سامنے سیاہ سوٹ میں ملبوس آریان شاہ نواز کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ حرین اپنی جگہ سے تقریباً اچھل پڑی اور اس کی انگلی آریان کی طرف اٹھ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرین کے منہ سے نکلا تو سب ہنس پڑے۔ شاہ نواز صاحب نے کہکا لگایا، لگتا ہے ہماری بہو کو سرپرائز پسند نہیں آیا۔ آریان نہایت اطمینان سے حرین کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ کو لگا تھا کہ آپ کا مریض راستہ بھٹک گیا ہے؟ حرین کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ یہ سب ایک منظم منصوبہ تھا۔ تو یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے؟ حرین نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو آریان نے آئی بروز کہا، میں نے کہا تھا نا کہ ادھار سود سمیت چکانا پڑے گا، تو بس میں وہی حساب برابر کرنے آیا ہوں پوری زندگی کے لیے۔ زویا مسکراتے ہوئے بولی کہ یہ وہی پیشنٹ ہے جس کی تشخیص تم نے کلینک میں کی تھی۔ حرین کو ایک طرف خوشی ہو رہی تھی تو دوسری طرف اسے اپنی چائے یاد آئی اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ آریان نے مسکراتے ہوئے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہی نمکین چائے کا کپ اٹھا لیا۔ نہیں، حرین تقریباً چلائی تو سب چونک گئے۔ آریان کا ہاتھ رک گیا۔ کیا وہ حرین؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں بس دوسری بنا لاتی ہوں۔ حرین نے بوکھلا کر اسے روکنا چاہا مگر آریان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس معصوم لڑکی نے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کی ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے ایسی ہی چائے پسند ہے جس میں تھوڑا ایڈونچر ہو، آریان نے معنی خیز لہجے میں کہا اور حرین کی التجائی نظروں کے باوجود ایک بڑا گھونٹ بھر لیا۔ حرین نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی کہ اب دھماکہ ہونے والا ہے۔ آریان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، نمک اور مرچ کی وہ کڑواہٹ اس کے حلق تک گئی، مگر اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ گھونٹ نیچے اتارا اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر لبوں کی مسکراہٹ نہ ٹوٹی۔ کیسی ہے چائے بیٹا؟ ثروت بیگم نہ کپ اٹھانے لگی تھی کہ آریان نے فوراً ان کا ہاتھ روک دیا۔ خبردار موم، آپ یہ چائے نہیں پی سکتی کیونکہ یہ صرف میرے لیے بنی ہے اور اس میں ایک ایسی خاص چیز ہے جو صرف میری طبیعت کو راس آ سکتی ہے۔ آریان نے حرین کو دیکھا اور وہ کپ خاموشی سے گھونٹ گھونٹ بھر کر ختم کر دیا، جیسے وہ دنیا کا سب سے میٹھا شربت پی رہا ہو۔ جب کپ خالی ہوا تو اس نے حرین کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تشخیص تو غلط تھی ڈاکٹر صاحبہ، مگر اس چائے میں نمک نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ہاتھ میں واقعی شفا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد میرے دل کا بوجھ ختم ہو گیا۔ حرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اسے دنیا کی ہر مشکل سے بچانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ مٹھائی تقسیم ہوئی اور شادی کی تاریخیں طے ہونے لگی۔ پورے گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو آریان سب سے آخر میں حرین کے پاس رکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف اس کے لیے محبت تھی۔ ڈاکٹر حرین شاہ، اس نے دھیمے سے کہا، آج کا یہ نمکین امتحان تو میں نے پاس کر لیا، مگر یاد رکھیے گا اب پوری زندگی آپ کو میرے دل کا علاج کرنا ہوگا۔ حرین بے ساختہ ہنس پڑی اور اس کی ہنسی نے پورے ماحول کو مزید حسین بنا دیا۔ کوشش کروں گی مسٹر آریان شاہ نواز، مگر شرط یہ ہے کہ اب آپ
کبھی بھی مریض بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ہمیشہ میرے ہمسفر بن کر رہیں گے۔ آریان نے ایک آخری بار اسے دیکھا، ایسی نظر جس میں عمر بھر کی رفاقت کا عہد تھا، اور پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ حرین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اب ایک سکون تھا، ایک قرار تھا جو اسے آریان کی صورت میں مل گیا تھا۔ شکریہ آریان شاہ نواز، میری ادھوری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ حرین نے ہوا میں سرگوشی کی اور اس کے چہرے پر موجود حیا کی سرخی اس حسین اختتام کی گواہ بن گئی تھی۔